السلام علیکم۔ یہ میرا نہایت اہم پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اس 8 فروری کے الیکشن کے لیے، اور اگر آپ کو یہ بات درست لگتی ہے، مناسب لگتی ہے، تو اسے فوراً سے شیئر کریں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ بات جو ہے اصل میں نے صرف اتنا آپ کو بتانا ہے کہ اس دفعہ اور ہر دفعہ ہی ووٹ دینے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا تو مطلب ہوتا ہے جو اپنی رضا قربان کر کے رب کی رضا پر کام کرے، جو سر تسلیم خم کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جو اللہ کی رضا کے لیے جیے مرے۔ اور اصولاً تو ہمیں ہر کام میں اٹھنے سے لے کر سونے تک اپنی مرضی قربان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اگر تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک۔ لیکن کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں، جن سے دوسروں پہ اثرات پڑتے ہیں۔ ویسے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی دوسروں پر اس طریقے کے اثرات تو ضرور پڑتے ہیں کہ ماحول میں ہمارے معاشرے میں ایک ماحول بنتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے زیادہ اثر پڑتا ہے، جس طرح آ، چوری کرنا، قتل کرنا، اس سے دوسرے کا نقصان ہے۔ لیکن اسی طریقے سے کچھ ہوتے ہیں اثرات جو بہت بڑے لارج اسکیل پہ پڑتے ہیں، جس کا اثر بہت مطلب دور دراز ہوتا ہے، جس طریقے سے کسی جج کا ایک فیصلہ سنانا، یا کسی حاکم کا کوئی فیصلہ سنانا۔ اسی طریقے سے جو ووٹ ہے، یہ یہ بھی دن سے لے کے رات تک جتنے ہم کام کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ ووٹ بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہی دینا چاہیے۔ اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جس طرح کسی اور کام میں اپنی مرضی نہیں انسان کر سکتا۔ اور یہ ووٹ اتنا اثر انداز کرتا ہے کہ یہ صرف لاکھوں کروڑوں لوگوں نہیں، تمام انسانیت، بلکہ میں کہتا ہوں اگلی نسلوں میں بھی اثر رکھتا ہے آپ کا ووٹ، آپ جس کو دیتے ہیں۔ لہٰذا اس ووٹ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کا وہی معیار ہونا چاہیے تو جو باقی تمام کاموں کا ہونا چاہیے، کہ آپ جب ووٹ دیں تو اپنی پوری استطاعت کے مطابق جتنی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ اسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں، جو اللہ کا دین قائم کرنا چاہیں، جو حق، جو سچ ہوں، جو خیانت نہ کرتے ہوں، جنہوں نے اچھا ریکارڈ ہو جن کا۔ آپ اپنی ریسرچ کریں، آپ ہر چیز تو جان نہیں سکتے، لیکن اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ اور آنیسٹلی ریسرچ کر کے جو آپ کو بیسٹ پارٹی لگتی ہے، اس معیار سے نہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے سڑکیں بنا دی، انہوں نے آپ کو بریانی کھلا دی، انہوں نے آپ کے لیے ہمارے لیے اتنی سڑکیں اور وہ بنا دیا، نہیں، اس معیار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے وہ فرما بردار ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اصل کام قوم کا یہ نہیں، قوم بنانے میں یہ نہیں ہوتا کتنی سڑکیں اور پل بنا دی، اصل کام ہوتا ہے کس طریقے کے افراد بنائے، ان کے اندر کتنا تقوی ڈالا، ان کے اندر کتنا اعلیٰ کردار ان کو یعنی انہوں نے دیا۔ باقی روٹی کپڑا مکان تو خود بخود پیچھے آ جاتا ہے، اور اگر آپ اس چیز کو معیار نہیں بنائیں گے مسلمان کہلاتے ہوئے، تو پھر آپ ساری زندگی روٹی کپڑے اور مکان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ اور اگر آپ اس کو معیار بنا لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ روٹی کپڑا مکان خود بخود آپ کے پیچھے آ جائے گا۔ اب اسی معیار کو کیونکہ آپ دیکھیں، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ دیکھیں، آپ کبھی کسی دکان پہ جائیں اور ایک ہی چیز 3 قسم کی پڑی ہو، ایک پہ اسی چیز پر مطلب جیسا مکھی بیٹھی ہو، اور اسی چیز پر ایک اور قسم کی کمپنی مچھر بیٹھا ہو، اور تیسری کمپنی صاف ستھری چیز پڑی ہو، آپ یہ تو نہیں کہیں گے یار میں پھنس گیا، سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ چیزیں تو ظاہر سے ہی نظر آ جاتی ہیں، اس میں اتنا سوچنا نہیں پڑتا کچھ چیزوں پہ، میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ بھی جب آپ دیکھیں کچھ چیزیں، مثال کے طور پر کوئی اپنے آؤٹ پٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ داڑھی رکھتا ہے، تو اس چیز سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ تو دل کی بات ہوتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی تو سامنے آتا ہے، اور آپ کو فیصلہ بھی ظاہر میں کرنا ہے، آپ اس کے دل میں تو نہیں جا کے فیصلہ کر سکتے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے مطابق جہاں تک میں ریسرچ کر سکتا ہوں ذاتی طور پر، جتنا ریسرچ سے پتہ چلا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف اور صرف جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن یہ میری ریسرچ ہے، آپ نے اپنی کرنی ہے، اور آپ کو جو چیز دل میں سکون دے، اس معیار سے، اپنے اس معیار سے نہیں کہ یار یہ میرے باپ دادا نے ووٹ ڈالا تھا، ہمارے خاندان میں انہیں کو ووٹ ڈالا جاتا ہے، انہوں نے ہماری سڑکیں بنا دی، نہیں، معیار اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اگر اس معیار سے آپ امانت داری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو پھر آپ اس پارٹی کو دیں۔ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی، لیکن آپ جس کو سمجھیں آپ اس کو دیں، ہو سکتا ہے آپ جماعت اسلامی کو نہ سمجھتے ہوں تو پھر آپ کو ان کو نہیں دینا چاہیے، ورنہ آپ ان کو دے کر باقی لوگوں کے ساتھ خیانت کریں گے، آپ ان کا مستقبل برباد کریں گے۔ تو آپ بھی ریسرچ کر کے ان کو دیں، اور پھر جو بھی سیاستدان آتا ہے
کم از کم آپ نے اپنا تو کام کر لیا نا، لہٰذا اپنی آپ نے کوشش کرنی ہے، نکلنا ضرور ہے. جن کے پاس استطاعت ہے 8 فروری کو، یہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ نے اس کو استعمال کرنی ہے. اور اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہ ایک خاص ادا ہے کہ جو قوم ہوتی نہیں، یہ حق بات پر ایک جا، اس قوم کا حاکم اس قوم کی سزا ہے. تو ہماری قوم لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی اور ان سے محبت کرنے والی، لیکن ووٹ ڈالتے وقت جی اپنی مرضی، یعنی منہ سے کچھ کہیں گے کریں گے کچھ اور، اس لیے ان کا حاکم ان کی سزا بن جاتا ہے. تو میں آپ کو آخر میں ایک طریقہ بتاتا ہوں ووٹ ڈالنے کا. آپ نے کرنا کیا، آپ نے جب ووٹ ڈالنے جانا ہے اور انشاءاللہ ضرور نکلنا ہے، یہ شاید 8 فروری کے دن کا سب سے بڑا جہاد ہوگا اللہ کے راستے میں. آپ نے باقی تمام عبادات کی طرح، جس طرح آپ مسجد جاتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے، جو کام کرنے جاتے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. آپ نے جب ووٹ ڈالنے کھڑے ہوں تو آپ نے نا ظاہری بات ہے رینڈملی نہیں، اس طریقے سے کہ اکڑ بکڑ بمبے ٹھا لگا دینا، نہیں. آپ نے کھڑے ہونا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری استطاعت سے کوشش کی اور تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے جو مجھے بہترین شخص لگا، تو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا تھا، میں نے اپنی پوری ریسرچ کی، مجھے لگتا ہے کہ یہی شخص حق پر ہے، اور میں امانت داری سے اس کو اس لیے ووٹ دے رہا ہوں کہ یہ تیرا دین قائم کرے گا. اور آپ نے اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے وہ ٹھپا لگا دینا ہے. اگر آپ جان بوجھ کے اور اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ اللہ کو غائب کرتے ہیں کہ چھوڑو یار ابھی اللہ کی سوچنی نہیں، ابھی تو اپنے برادری کی سوچنی ہے، ابھی تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کی سوچنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ وہ کام نہیں کر رہے، آپ کا معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. یہ آپ نے کرنا ہے وہاں پہ جا کے. اور پھر اس کے بعد حقیقت جو میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا ووٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ووٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے آپ کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ کا ووٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. یہ معیار، یہ سن لیں جملہ، یہ معیار ہے ہر مسلمان کا. آپ کا ووٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ووٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. تو پھر دوبارہ سے سن لیں، آپ کا ووٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کا ووٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے. السلام.